الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے ذرا درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھیے درود پاک پڑھیے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم شہر یار ارم تاجدار حرم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد ماہ رجب المرجب اختتام پذیر ہو چکے ہے اور اسلامی سال دا
یہ پاک مہینہ ماہ شعبان المعظم 8واں مہینہ جو کہ تشریف لے آ چکے ہے، اور اس پاک مہینے دے اندر شب برات، بخشش دی رات، مغفرت دی رات اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمائی ہے۔ اور گزرن والا مہینہ ماہ رجب شریف، اس دی آخری تاریخ، اور تشریف لیاؤن والا مہینہ ماہ شعبان المعظم اے دی 1 تاریخ حضور محدث اعظم شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ پیر محمد سردار احمد صاحب لائل پوری فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جلیل القدر علماء دے اندر اور مشائخ دے اندر آپ دا شمار کیتا جاندا ہے۔ انہاں دوواں تاریخاں نوں آپ دا سالانہ عرس مبارک فیصل آباد دے چنگ بازار دے وچ اسی طرح ہی ماشاءاللہ بنایا جاندا ہے جس طرح لاہور دے اندر حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دا عرس منایا جاندا ہے۔ اور دوسرا موقع حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جشن معراج دا بھی ہے، جڑا کہ ہونے گزرے ہے، اور پچھلے ہفتے دے والے دن اتوار والے دن رات نو ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج پاک دے سلسلے دے وچ پورے عالم اسلام دے وچ معراج مصطفیٰ دا جشن منایا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج شریف دا جلسہ تھان دے اتے پروگرام جڑا ہے وہ منعقد کیتا گیا سی۔ انہاں دوواں موقعاں نو آپس وچ ایک خاص نسبت حاصل ہے، معراج مصطفیٰ دا پروگرام اور حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دا عرس مبارک۔ انہاں بزرگاں نے سانو یہی سبق دیتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دی بھی خوشی مناؤ تے عرشاں دے اوتے جان دی بھی خوشی مناؤ، اور انہاں بزرگاں دے عرس نو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی خوشی دے قریب فرما چھڑیا ہے۔ ادھروں معراج مصطفیٰ دی دا جشن منایا جاندا ہے، اور ادھروں حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دے عرس مبارک دیاں تیاریاں ہونیاں شروع ہو جاندیاں۔ قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک او ذات جن نے سیر کرائی اپنے خاص بندے نو رات دے مختصر حصے دے وچ۔ بندے تے سارے اللہ تبارک و تعالی دے نے، حتا کہ اے درختاں دے اوتے، پتھراں دے اوتے، فرشتیاں دے اوتے، بہت مخلوقات دے اوتے لفظ عبد استعمال کیتا گیا، اور لفظ عبد دا معنی ہے بندگی کرنے والا، یعنی خدا دا بندہ انہوں کیا جاندہ ہے کہ جڑا اللہ تعالیٰ دی بندگی کردا ہے، اور بندگی دی صفت جس بندے وچ پئی جاندی ہے حقیقت وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دا بندہ ہے وہی بندہ وے۔ کہن والا کہندا ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اے اللہ تعالیٰ دی ذات نے زندگی عطا فرمائی ہے تے اپنی بندگی دے واسطے عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی دے وچ اگر خدا تعالیٰ دی بندگی نہیں کیتی گئی تے پھر او زندگی نہیں، قبر وچ بھی شرمندگی نظر آئے گی اور حشر وچ بھی شرمندگی نظر آئے گی۔ اس واسطے انہاں لوکاں نے، نبیاں نے، صحابہ نے، شہداء نے، اولیاء نے، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ جیسی بزرگ ہستیاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بندگی کی تھی۔ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، لینا، دینا، لباس، کردار، اخلاق، گفتار، صورت، سیرت، عقل، شکل، سب کچھ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت دے تابع کر چھڑیا سی۔ تو جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اور آپ دی سنتاں دے اور آپ دیاں اداواں دے تابع انہاں نے اپنا ہر کام کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے بھی انہاں نو اپنا قرب عطا فرما دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے انہاں بندیاں نو شاناں عطا فرمائیاں، جدوں دنیا تو جاندے نے تے پھر دنیا ویندی ہے کہ فلانا بندہ دنیا تو گیا وے، اور فلانے بندے دے کئی تے وہ بھی لوگ ہوندے نے نا جڑا دنیا تو جاندے نے کہندے نے سو چنگا مگروں لتھا وے، کئی بندے مر جاندے نے، شکر ہے اللہ تعالیٰ دا مگروں لتھا وے، فلانا بندہ کہنا دا کدھر چلا جاوے نا ویسے ہی محلہ چھڑ کے چلا جاوے، پنڈ چھڑ کے تر جاوے، شہر چھڑ کے تر جاوے، ملک چھڑ کے تر جاوے، وزارت چھڑ کے تر جاوے، اور فلانا عہدہ چھڑ کے تر جائے، تو کئی لوگ اور فلانا بندہ چھڑ کے چلا گیا، دفع ہو گیا، مگروں لے گیا، چنگا ہویا وے، گلوں جان چھٹی ہے، گلوں مصیبت لتھی ہے۔ تے کئی بندے وہ ہوندے نے دنیا تو جاندے نے تے پھر ساری مخلوقات جڑی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تے اس بندے دے دیدار نو ترسدی ہوندی ہے، جیسا کہ حدیث پاک وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موت العالم، موت العالم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک عالم دین دی موت پورے جہان دی موت ہے، موت العالم، موت العالم، ایک عالم دین دی موت سارے جہان دی موت ہے۔ ایک ہوندا عالم، ایک ہوندا عالم، عالم دا معنی وے جانن والا تے عالم دا معنی وے جہان۔ او عالم جدوں اس عالم دے وچ سی تے پھر علم دی روح بھی پھونکی گئی سی، عمل دی روح بھی پھونکی گئی سی، تقوی پرہیزگاری دی روح بھی پھونکی گئی سی، اور نماز، روزہ، حج، زکات، دین دی تبلیغاں دی روح جڑی وہ پھونکی گئی سی۔ تے جدوں بندہ اللہ تعالیٰ دا دنیا تو چلا جاوے تے پھر اے سمجھو او جہان جڑا وے او خطرے وچ پی جاندا وے، مطلب اس جہان دے ایمان دا جڑا وے نا ایمان او خطرے وچ پی جاندا وے۔ اس واسطے جہان دے ایمان دی اگر حفاظت رکھدا وے تے پھر ایک عالم دین حفاظت رکھدا وے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واسطے ارشاد فرمایا، موت العالم، موت العالم، ایک عالم دین دنیا تو جاندا وے تے سمجھو پورے جہان دے وچ اینے سمجھو کہ جس طرح دین دی جڑی ہے نا علم دی جڑی روح او نکل جاندی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا دوسری حدیث پاک وچ کہ قیامت دے قریب علم اٹھا لیا جاوے گا، علم جڑا ہے وہ قیامت دے قریب اٹھا لیا جائے گا۔ اس طرح اور بڑیاں علامتاں نے، انہاں قیامت دیاں علامتاں دے وچوں، قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت قریب جدو آ جائے گی نا ادو دین دا علم جڑا وے وہ اٹھنا شروع ہو جاوے گا۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ قرآن پاک اٹھنا شروع ہو جاوے گا، حدیثاں اٹھنیاں شروع ہو جان گیاں، دین دیاں کتاباں اٹھنیاں شروع ہو جان گیاں۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ جنہ بندیاں دے دل دے وچ علم دین دے سمندر ٹھاٹھا مارتے ہوندے سن، قرآن پاک دے علم دے سمندر جنہ دلاں دے وچ موجود ہوندے سن، او اللہ تعالیٰ دا بندہ عالم قرآن، عالم دین، عالم شریعت، عالم قرآن جدو دنیا تو جاندا ہے نا تے او دے جان دے نال کنا علم جڑا وے دنیا تو چلا جاندا ہے، اور او دے ذریعے جڑے لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں دین دیاں گلاں باتاں سنتے ہیں، اور انہوں نے ہن کتھوں سننا وے۔ اس واسطے علماء دی شکل دے وچ، صوفیاء دی شکل دے وچ علم دین دنیا تو اٹھ جانا یہ قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے۔ تو جدو حضور محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور جنہ لوکاں نے ایسے جلیل القدر ولی دی زیارت کیتی ہے انہوں نے پتہ ہوئے گا، جنہ نے انہوں دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے انہوں نے پتہ ہوئے گا کہ او مرد کلندر جدو بریلی شریف تو چلیا تے آیا فیصلہ آباد دی سرزمین دے اوتے تے پھر کنال دے مسلک حق اہل سنت و جماعت دا بول بالا کر دیتا، دین دا بول بالا کر دیتا، قرآن پاک دے علم دی روح جڑی ہو فیصلہ آباد وچ پھونکنی
شروع کر دیتی گئی، اور حتیٰ کہ وہ وقت دا جڑا ڈی سی سی نا، وقت دا ڈی سی او حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ دے اخلاق تو، پیار تو، تبلیغ تو متاثر ہو کے چنگ بازار وچ آیا تے آ کے آنا السلام علیکم. آپ حدیث پاک پڑھاندے رہے، درس حدیث دیندے رہے، حدیث پاک دا دورہ پڑھاندے رہے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کہ وعلیکم السلام کھلوتا رہا. ڈی سی آیا کول، ڈی سی پورے شہر دا مالک آگے کول کھلوتا ہے، لیکن اے مسلے تے بہن والا فقیر تے ممبر تے بہن والا درویش بس اپنی مستی دے وچ اپنے کہنے دے وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان طلباء نو پڑھاندا وے پیا. کسے دی آن دی پرواہ نہیں، کسے دے جان دی پرواہ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ دے محبوب دا فرمان پڑھا رہا وے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک کے مرد کلندر پڑھا رہا وے. لوکاں کیا حضور مولانا سردار صاحب اے وقت دا ڈی سی آگے کھلوتا ہے. آپ نے فرمایا مجھے ڈی سی ہوگا تو اپنے خیال میں ہوگا، میری نظروں میں یہ سارے میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک پڑھی ہوئی ہے. بھائی میں اس کو چھوڑ کر، اس کو ترک کر کے میں کیسے اس کی تعظیم کے لیے اٹھ سکتا ہوں؟ کیا ایک ڈی سی کی تعظیم سے، ایک ڈی سی کی تعظیم جو ہے وہ قرآن پاک کی تعظیم سے بڑھ کر ہے؟ میری نظروں میں ڈی سی کی تعظیم اتنی نہیں ہے جتنی تعظیم اللہ کے قرآن کی ہے، جتنی تعظیم اللہ کے نبی کے فرمان کی ہے. بہت سبحان اللہ. بس میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑا ہوا ہے، میرے سامنے نبی کا فرمان پڑا ہوا ہے، میرے سامنے تو وقت کا بادشاہ بھی آ جائے، وقت کا حکمران بھی آ جائے، جتنی دیر تک میں یہ سبق مکمل نہیں کروں گا اتنی دیر تک میں اٹھ کے کسی کو مل نہیں سکتا. میں سب سے پہلے اللہ کا قرآن جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں، اس کا سبق مکمل کروں گا. اس واسطے دنیا والے بدل جاندے نے لیکن قرآن والے نہیں بدل جاندے. قرآن والے نہیں بدل دے، قرآن والے اسے اپنے ایمان دے تے ڈٹے رہندے نے. نہ دنیا دی پرواہ ہوندی ہے، نہ حکمراناں دی پرواہ ہوندی ہے، اور انہاں دا ایک ہی نظریہ ہوندا وے. کی نظریہ ہوندا وے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور تمہیں نہیں پتا میں کی پڑھانا ہوا پیا؟ میں او اللہ دا قرآن تے نبی دا او فرمان پڑھانا پیا جدے بارے کہن والے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ اے قرآن نورانی شیشہ. آکھو سبحان اللہ. اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ وکھاوے تے جو کوئی پڑھ سن عمل کماوے تے سدھائی جنت جاوے. میں کوئی عام کتاب نہیں پڑھاندا پیا، میں کوئی عام سبق نہیں پڑھاندا پیا. میں او قرآن پڑھا رہا ہاں جڑا قرآن اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے نازل کیتا وے. تے اس نبی دی زبان دے وچوں جدوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سونی تے پیاری میٹھی زبان وچوں اللہ دا قرآن نکلدا وے، حدیث پاک نکلدی ہے پھر بڑیاں بڑیاں رمزاں زار ہوندیاں نے، بڑیاں بڑیاں گلاں زار ہوندیاں نے، بڑیاں بڑیاں حقیقتاں منکشف ہوندیاں نے، کیونکہ اے او
اللہ دا قرآن جدیاں گلاں باتاں ساڈے تے واضح ہو جان تے ساڈے دل دیاں اکھاں کھل جاندیاں نے سانو پتہ لگ جاندا ہے دنیا کی ہوندی ہے تے دین کی ہوندا وے آخرت کی ہوندی ہے تے قبر کی ہوندی ہے کیونکہ اے قرآن اے کیونکہ کہن والا کہندا وے کہ شدہ مدہ زے زبراں تے وچ قرآن دے آیاں تے آما لوکاں کس کے آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایاں اے دنیا دے حکمراناں نو کی پتا ہوئے اے دنیا دے دونوں دنیا دے عہدیداراں نو کی پتا ہوئے انہاں ڈیسیاں تے ایس پیاں تے وزیراں نو کی پتا ہوئے انہاں مشیراں نو کی پتا ہوئے اے سارے زمانے دی ہیرا پھیری کرن والیاں نو کی پتا ہوئے اللہ دا قرآن کی کہندا وے پیا نبی دا فرمان کی کہندا وے پیا جڑی تبلیغ انہاں دے لائے کہ انہاں نو کرنی چاہیے لیکن جڑیاں گلاں انہاں نو ہضم نہیں ہو سکدیاں او انہاں نو نہیں دسنیاں مناسب اس واسطے کیوں کہ آما دی کہ کیونکہ خاصاں دی گل مایا گے تے نہیں مناسب کرنی تے مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیاں اگے ترنی وہ تاں دے تو قرآن پڑھتے ہیں ادھر پھر جاندے نے نہیں پتا تے تاں ہی نا نہیں غور کرتے تاں ہی نا انہاں نہ اللہ دے قرآن دیاں گلاں ہضم ہوندیاں نے نہ نبی دے فرمان دیاں گلاں ہضم ہوندیاں نے اس واسطے انہاں لوکاں دی پرواہ ہی نہیں کرنی چاہیے جنہاں نے یہ کام کرنا جنہاں نے قرآن پاک دے نال دھوکھا کرنا وے حدیث پاک نال دھوکھا کرنا وے اس واسطے حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ دے قرآن دی تعظیم کراں یا میں اس ڈی سی دی تعظیم کراں یا دنیا دے حکمران دی تعظیم کراں یا نبی دے فرمان دی تعظیم کراں میں دنیا دے حکمراناں نو نہیں جاندا میں جاننا تے اللہ دے قرآن نو جاننا وا نبی دے فرمان نو جاننا وا دوجا فرمان دوسرا فرمان سنو حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کسی جلسے واسطے تشریف لے کے جا رہے سن کسی پروگرام دے واسطے تبلیغ دے سلسلے چ کسی نے تشریف لے کے جا رہے سن تے آپ ٹانگے تے سوار سن جو ٹانگے تے سوار سن تے وقت دا ڈی سی ادھروں آ رہا سی پورے شہر دا مالک ڈی سی ادھروں آ رہا سی تو جدو اس ڈی سی نو پتا چلیا نا کہ حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے رہے ہیں ٹانگے تے بیٹھے ہوئے وہ کار وچ بیٹھا ہوا سی وہ کار وچ تھلے اتریا ہے سی وہ بد عقیدہ ہے سی وہ دوسرے خیال دا شیعہ خیال دا جدو انہیں ویکھیا نا کہ مولانا سردار صاحب تشریف لے رہے ہیں وہ اپنی کار نو انہیں روکیا تے وچوں باہر نکلیا تے ٹانگے والے نو ہاتھ کھلار کے ہاتھ دے کے کھلا رہا تے کہندا ہے مولانا سردار صاحب السلام علیکم آپ نے فرمایا ڈی سی صاحب پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ آپ کے سلام کا جواب بعد میں دوں گا پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے میں نے سنا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر صحابہ کرام کی محبت نہیں آپ کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت نہیں آپ کے دل میں حضرت عمر بن خطاب کی محبت نہیں آپ کے دل میں حضرت عثمان غنی کی محبت نہیں آپ کے دل میں صحابہ کا بغض ہے آپ کے دل میں ابوبکر صدیق کا بغض ہے عمر فاروق کا بغض ہے عثمان غنی کا بغض ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا بغض ہے حضرت حفصہ کا بغض ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا بغض ہے حضور کے صحابہ کا بغض تمہارے دل میں ہے
تو جس کے دل میں میرے نبی کی ازواج اور میرے نبی کے صحابہ کا بغض ہو، سردار احمد اس کے ساتھ سلام نہیں لے سکتا. سردار احمد اس کے ساتھ سلام نہیں لے سکتا. کیوں؟ اس وقت میرے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت کا چراغ روشن ہے. کہو سبحان اللہ. اس وقت میرے دل میں حضرت عمر بن خطاب کی محبت کا چراغ روشن ہے. جب میں تیرے ساتھ مسافہ کروں گا نا، وہ دونوں چراغ بجھ جائیں گے. تو میں صحابہ کی محبت کے چراغ اپنے دل کے اندر جو روشن ہے وہ نہیں بجھنے دوں گا. تجھے ناراض کر سکتا ہوں لیکن ابو بکر صدیق کو ناراض نہیں کر سکتا، عمر فاروق اعظم کو ناراض نہیں کر سکتا، عثمان غنی کو ناراض نہیں کر سکتا، صحابہ کرام کو ناراض نہیں کر سکتا. کیوں؟ اگر میرے نبی کے صحابہ ناراض ہو گئے تو میرے نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اگر میرے نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس واسطے کہن والا کہندا ہے کہ رشتہ تیرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، رشتہ تیرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے نہ ہاتھوں سے مگر دامان مصطفیٰ، چھوٹے نہ ہاتھوں سے مگر دامان مصطفیٰ. آپ نے فرمایا میرے کو تینوں سبق یہ مل سکتا ہے کہ دونوں عالم میں تمہیں مقصود کر آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے. تیسرا فرمان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کول ایک دو بندے آ گئے تے ہے سن وہ دوجے خیال دے کہ کہندے نے جی اسی جلسہ کرانا ہے تے ساڈے جلسے دی صدارت کرو، اسی تانوں اپنے جلسے دا مہمان خصوصی بنانا چاہنے ہاں تے تسی ساڈے کول آؤ، اسی تہاڈی مہمان نوازی کرنے ہاں. تے یہ انہاں دا ایک مکر سی نا، فریب سی. انہاں دی کہڑی گل ہے؟ انہاں دے مسجد نبوی دے مقابلے تے مسجد بنا کے نا، جدا ذکر قرآن پاک وچ مسجد زرار، او مسجد زرار مسجد نبوی دے مقابلے دے اوتے بنا کے اس مسجد افتتاح دے واسطے منافقاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو دعوت دے دتی. آؤ ایک نماز ہی ساڈی مسجد آ کے پڑھا دو، اے دو چار گلاں ہی ممبر دے اوتے بیٹھ کے ارشاد فرما دو، ساڈے واسطے ساڈی مسجد دے واسطے دعائے خیر ہی کر دو، افتتاح کر دو. آپ نے فرمایا میں تہاڈی مسجد نماز نہیں پڑھا سکدا، میں تہاڈی مسجد نہیں جانا. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا میرا محبوبہ انہاں دی مسجد منافقاں دی مسجد مسجد زرار اے نماز پڑھن دے قابل نہیں، اے عبادت کرن دے قابل نہیں، انہاں دی مسجد جمعہ پڑھن دے قابل نہیں، بلکہ صحابہ کرام نو بھیجو انہاں دی مسجد نو ڈھوا دو. کیوں؟ انہاں دی مسجدیں نمازاں تے برائے نام پڑھیاں جانیاں نے، روزے تے برائے نام رکھے جانے نے، تبلیغاں برائے نام کیتیاں جانیاں نے اور جمعے تے برائے نام پڑھے جانے نے، لیکن حقیقت وچ انہاں دی مسجدیں تہاڈی شان دے گلے تے شکوے ہونے نے، تہاڈی شان دے اوتے نقطہ چینی ہونی ہے. تے جس مسجد دے اندر تہاڈے بارے تہاڈے اوتے نقطہ چینی ہوے، میں اس مسجد نو رہن نہیں دینا چاہندا، اس مسجد نو ٹھوا دینا چاہنا وا. صحابہ کرام نو بھیجو. کیوں؟ اس واسطے کہ محبوبہ تے نقطہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، تے اصل منافق سمجھی اس نو او تے جھوٹا پیار جتاوندا. اے فتوا دیتا کسے عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماوندا، تے اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا. اور دیکھو نا اج بھی کئی ایسے بندے ہیں اس وقت بھی
جنہوں نے مولانا سردار احمد صاحب دیا تقریر سنیا، جنہوں نے مولانا سردار احمد صاحب کے پیچھے نمازاں پڑھیاں، کیوں جی مولانا عبدالرحمان صاحب ہے نے انہوں نے خود تقریر سنیا نے، مولانا محمد عمر چوی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہل والے رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سارے اکابر جڑے نے یہاں دیا زیارتوں بھی یہ بندے نے کیتیاں نے، تنارے سامنے بہ کے تقریراں بھی سنیاں نے، تے پھر مجلساں تے انہاں نے کیتیاں نے نا، اسی تے اپنے پیر و مرشد دے کولوں سن کے اپنے دادا مرشد یاد پہ کرنے والا، لیکن انہاں نے اپنی آنکھاں نال او منظر دیکھے نے۔ مولانا سردار احمد صاحب دے کول او دو چار بندے آئے کہندے نے اے ساڈا جلسہ جی آ کے تسی صدارت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا سردار احمد ایسے جلسے کی صدارت نہیں کرتا بلکہ صدا رد کرتا ہے۔ صدا رد ایک ہوندا صدا رد، ایک ہوندی ہے صدارت۔ صدارت نہیں کرتا بلکہ صدا رد کرتا ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گستاخاں دا رد کردا وے، تسلیم نہیں کردا بلکہ رد کردا وے۔ پھر یہ بھی آپ کا فرمان ہے۔ کئی لوگ ہوندے نے عقیدہ گول مول، ادھر گئے ادھر دے ہو گئے، ادھر گئے ادھر دے ہو گئے، ادھر گئے ادھر دے ہو گئے، اے گول مول کئی عقیدے رکھنے والے ہیں۔ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے بھائی ہم رہتے تو گول بازار میں ہیں، فیصلہ آباد کے ہم گول بازار میں رہتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ گول مول نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا پہنچ جاندے ہو پر اسٹیشن تے پر دیر نال پہنچ دیو تسی۔ آپ فرماندے نے اوے دنیا والو ہم رہتے تو گول بازار میں ہیں لیکن ہمارا عقیدہ گول مول نہیں ہے، ہم صادق کو صادق کہتے ہیں، کاذب کو کاذب کہتے ہیں، جھوٹے کو جھوٹا کہتے ہیں، سچے کو سچا کہتے ہیں، صدیق کو صدیق کہتے ہیں، زندگی کو زندگی کہتے ہیں، گستاخ کو گستاخ کہتے ہیں، غلام کو غلام کہتے ہیں۔ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو عقیدہ ملیا وہ عقیدہ اللہ دے قرآن دے مطابق ہے، وہ عقیدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دا فرمان سنو، سبحان اللہ، کیسے سونیاں کیڑیاں پیاریاں گلاں آپ ارشاد فرما گئے، کیڑیاں سونیاں گلاں قرآن و حدیث دا نچوڑ۔ دیکھو نا اے کئی لوکاں نے سیاںیاں نے گلاں بنائیاں نے نا، پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو چن کے، اس طرح دیاں ہور بڑیاں گلاں باتاں نے، یعنی اے اللہ دے قرآن دا نچوڑ ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک دا نچوڑ ہے۔ اسی طرح مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا ایک ارشاد ہے، آپ دا ایک ملفوظ شریف ہے، آپ فرماندے ہوئے کہ سنی بمنزلہ چراغ دے وے، ایک چراغ روشن کیتا جاوے روشنی ہو جاندی ہے، دو کیتے جان ڈبل روشنی ہو جاندی ہے، ترے چراغ روشن کیتے جان ٹرپل روشنی ہو جاندی ہے، چار چراغ روشن کیتے جان تے 4 گنا روشنی زیادہ ود جاوے گی، 5 چراغ روشن کیتے جان روشنی 5 گنا ہو جاوے گی، 6 چراغ روشن کیتے جان روشنی 6 گنا ہو جاوے گی، 7 چراغ روشن کیتے جان روشنی 7 گنا ہو جاوے گی۔ آپ فرماندے نے کہ سنی ایک چراغ ہے، کدا چراغ ہے؟ اللہ دے قرآن دے نور دا چراغ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک دے علم دا چراغ ہے، ہدایت دا چراغ ہے۔ قرآن و حدیث وچ جڑی ہدایت ملی ہے نا اس ہدایت دا سنی چراغ ہے، اور جن چراغ روشن ہو جان گے انی زیادہ روشنی ہو جاوے گی۔ یعنی ایک سنی آ جاوے سمجھو چراغ روشن ہو گیا، 2 کٹھے ہو گئے بہ جان سمجھو چراغ روشن ہو، روشنی ڈبل ہو گئی ہے، 3 سنی کٹھے ہو جائے بہ جان سمجھو 3 گنا روشنی ہو گئی، 4 سنی کٹھے ہو جان سمجھو 4 گنا روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، 5 سنی ہو جان تے 5 گنا روشنی ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث سردار احمد صاحب فرماندے نے یہ سنی ایک چراغ ہے، جن زیادہ سنی جمع ہو جان گے روشنی اونی زیادہ ہو جاوے گی۔ پھر سانو روشنی زیادہ کرنی چاہیے، گھٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک چراغ روشن کیتا نا اے تو اپنے گھر میں جا کے دیوا بالنا ہے، بتی بالنا ہے، ٹیوب روشن کرنا ہے، بلب چلانا میں تے تیرا دل کردا میں وہ بھی چلاواں، روشنی اور زیادہ ہو جاوے، میں تیسرا بھی بال لواں روشنی اور زیادہ ہو جاوے گی۔ جس طرح اپنے کمرے نو روشن کرن دے واسطے اپنے کمرے نو، اپنے گھر نو، اپنے محل نو، اپنی کوٹھی نو، اپنے کوٹھے نو روشن کرن دے واسطے زیادہ تو زیادہ چراغ بالنا میں، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں تبلیغاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نصیحتاں نو پھیلان دے واسطے
زیادہ تو زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیاں نو مل کے چلنا چاہیے وے. جن زیادہ کٹھے ہو جاؤ گے نا اونی زیادہ روشنی ہو جائے گی. ایک روشنی زیادہ ہو جائے گی, دوسرے نمبر سے طاقت زیادہ ہو جائے گی. دیکھو اتفاق اتحاد کنی برکت ہے. مل جل کے چلن دے نال, مل جل کے بیٹھن دے نال کنی برکت ہو جاندی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو تسی دو بندے بہ کے کھانا کھاؤ گے نا تے کھانا پاویں ہوے ایک بندے دا, دو بندے ایک بندے دا کھانا مل کے بہ کے کھان تے پڑھن بسم اللہ الرحمن الرحیم تے پڑھ کے کھا کے پڑھن الحمدللہ رب العالمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پاویں کھانا ایک بندے دا وے لیکن سلوک نال, پیار نال, محبت نال, اتفاق نال, اتحاد نال بیٹھ کے دو بندے کھان گے نا تے ایک بندے دا کھانا دوواں دے واسطے کافی ہو جاوے گا. آکھو مل کے سبحان اللہ. ایک بندے دا کھانا دو بندیاں واسطے کافی ہو جاوے گا. کیوں؟ برکت کی دی ہے سلوک دی, برکت کی دی ہے اتفاق دی, اتحاد دی. اسی طرح مل جل کے بندہ کافراں دے نال جنگ کرے, جے کلا کلا جاوے گا تے شہید ہوندا جاوے گا, تے جے سب بنا کے جاوے گا مل جل کے جان گے تے پھر اللہ تبارک و تعالی کافراں نو نیست و نابود کر دے گا تے اسلام دے مجاہداں نو اللہ تعالی فتح تے کامیابی عطا فرمائے گا. اب اوکر دے تیلے ہوندے نے نا, ایک پھڑ کے توڑو تے ٹوٹ جاندا, دو ملا کے توڑو تے او بھی ٹوٹ جاندے نے, ترے ملا کے توڑو تے او بھی ٹوٹ جاندے نے, چار ملا کے او بھی توڑو تے ٹوٹ. وہ جوں جوں تیلے نال ملتے جان گے طاقت ودی جاوے گی. ایک انگلی دے وچ اونی طاقت نہیں ہوندی جنی دو وچ ہوندی ہے, دو وچ بھی اونی نہیں ہوندی جنی تروں وچ ہوندی ہے, تروں وچ بھی اونی نہیں ہوندی جنی چوں وچ ہوندی ہے. تے جے پنجاں انگلیاں نو ملایا جاوے, اے پنج انگلیاں ملا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گستاخ نو ایک تماشا ماریا جاوے تے پھر ایک انگلی دی طاقت جڑی ہے وہ پنجاں انگلیاں دے برابر ہو جاوے تے پھر دا بیڑا گرک نہیں ہونا تے اور کی ہونا وے. اسلام نے اللہ تعالیٰ نے فتح کامیابی نہیں عطا فرمانی تھی, اور کی ہونی ہے. اس واسطے ایک تیلا ملایا, ایک تیلا لیا کے بنیا جائے توڑ جائے, 2 4 5 10 ملا کے توڑے جان, جیوں جیوں تیلے ملایا جائیں گے طاقت بڑھتی جائے گی. سینکڑے کے حساب ایڈا موٹا جھاڑو کر لو پھر دوڑا کرو, دوڑا نہیں ہوئے گا. کیوں؟ طاقت بڑھ گئی ہے. طاقت کس طرح بڑھی ہے؟ انہاں تیلے دا آپس وچ سلوک ہو گیا وے. حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے, سنیو آپس وچ مل جاؤ, کٹھے ہو جاؤ, آپس وچ ایک دوسرے نال پیار کرو, محبت کرو, اتفاق کرو, اتحاد کرو, اللہ تعالیٰ تانوں فتح تے کامیابی عطا فرماوے گا. جاگو جاگو سنیو, جاگو جگاؤ سنیو, خود اٹھو اور دوسروں کو بھی اٹھاؤ سنیو. یہ ساریاں سلوک دیاں, محبت دیاں, پیار دیاں, اتفاق دیاں, اتحاد دیاں برکتاں نے. تے اے جنہ بھی سلوک آپس وچ ہوے اوناں ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی دا فضل و کرم ساڈے شامل حال ہو جاندا وے. تے تہاڈی بڑی مہربانی بھی ہے اور تہاڈی بڑی محبت بھی ہے, تہاڈا بڑا پیار بھی ہے. اے تسی مل جل کے کام کیتا وے. تے جے بندہ کلا کردا ہو سکدا 2 سالاں وچ بھی نہ کام ہوندا, ہو سکدا 4 سالاں وچ بھی نہ ہوندا. تے جے ساریاں طاقتاں ساڈیاں آپس وچ ملیاں نے, اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے ساریاں دیاں محبتاں نو اکٹھیاں کر کے, ساریاں دیاں طاقتاں نو ہمتاں نو اکٹھیاں کر کے اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو کتنا فضل و کرم ساڈے شامل حال کیتا وے. اس ہفتے وچ بھی ماشاءاللہ کام ہویا وے, پچھلے ہفتے وچ بھی ہویا سی ماشاءاللہ جزاک اللہ. پچھلے ہفتے وچ ماشاءاللہ اے دیوار پلستر ہوئی سی تے اس ہفتے وچ اے سامنا فرنٹ جڑا وے اے پلستر ہویا وے. تے نالے مسجد دے اندر جڑا پردہ ہے باتھ روماں دے اگے اے بھی ایڈ کی ہویا تے نالے ماشاءاللہ پلستر بھی ہو گیا وے. لیکن اے مینوں اینا کہ نال دا خیال ہے اور میں یہ چاہنا وا دیکھو نا اس ہفتے وچ میرے نال جڑا معاملہ بنیا ہے تانوں پتہ ہے کہ عزیزم حافظ محمد سعید صاحب دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے اور ایکسیڈنٹ دے نتیجے وچ اودی لت جڑی فریکچر ہو گئی اور اے دے باوجود بھی اینی مینوں مصروفیت اینی ٹینشن بنی سی. لیکن میں تے یہ کیتا سی پاویں اے معاملہ قدرتی امتحان ہوندے رہندے نے بندے اوتے, یہ کوئی ایسی گل نہیں, لیکن مسجد دا کام نہیں رکنا چاہیے. اے دے باوجود میں مسجد دا کام نہیں رکن دیتا. اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال کام ہوندا رہیا وے اور کام دا نتیجہ ماشاءاللہ نکلیا کہ
سامنا ادھے تو زیادہ فرنٹ جڑا وہ پلسٹر ہو گیا تے پھر بڑیاں ساڈیاں ساتھیاں نے دوستاں نے بزرگاں نے دعاواں بھی کیتیاں نے اور ہسپتال بھی گئے نے گھر بھی آئے نے میں انہاں دوستاں دا انہاں بزرگاں دا انہاں بچیاں دا نوجواناں دا ممبر رسول دے اوتے بیٹھ کے تہے دل دے نال شکریہ ادا کرنا وا کہ جنہ ساڈیاں ساتھیاں نے اس معاملے وچ میرے بچے دے معاملے وچ تگو دو کیتی ہے بھج نس کیتی ہے جا کے پتہ لے آوے وقتی طور تے مالی طور تے دستی طور تے جس طرح دا بھی تعاون کیتا وے میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں دنیا اور آخرت وچ ایدی بہتر تو بہتر جزا عطا فرمائے تے میں چاہنا کہ جس طرح تسی میرے بچے دے نال تعاون کیتا ہے نا اسی طرح میرے بچے نال ود کے تانوں خدا تعالیٰ دے گھر نال زیادہ تو زیادہ محبت ہونی چاہیے خدا دے گھر نال زیادہ تو زیادہ پیار ہونا چاہیے ماشاءاللہ جزاک اللہ تقریباً اندر جڑا ٹھیکہ سی نا وہ 65,000 دا سی مزدوری دا لیکن باہر 20,000 روپے دا ٹھیکہ وے تے اگوں تسی حساب لاؤ کہ پچھلے ہفتے کتنا فنڈ اکٹھا ہویا سی اس تو پچھلے جمعے کتنا فنڈ اکٹھا ہویا سی تے کام اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال دوگنا چوگنا ہویا وے انہاں فنڈ اکٹھا نہیں ہویا جنہ کم ہویا وے یعنی فنڈ سمجھو ایک حصہ ہویا وے تے کم جڑا وے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال 3 حصے زیادہ ہویا وے تو تانوں زیادہ تو زیادہ اس معاملے سے غور و فکر کرنا چاہیے وے اگر ہر ہفتے ہر جمعے والے دن 100 روپیہ بھی ہر گھر وچ آوے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ مسجد دا کام روک نہیں سکتا سانوں جدوں ٹھیکیدار کہندے نے نا مستری مزدور کہندے نے وہی سانوں جمعے رات سانوں مزدوری چاہیے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی ہے کہ مزدور نو مزدوری جڑی ہے نا او دا پسینہ خشک ہون تو پہلا دتی جاوے جدوں مطالبہ کرے تے پھر سانوں بعض ٹائم تے شرمندگی بھی ہوندی ہے وہ جنی مزدوری وہ منگتا ہے انہیں فنڈ سارے کو اکٹھا ہویا نہیں ہوتا لیکن شرمندگی ہوندی ہے اور پھر کئی دوستاں بزرگاں دے کہن دے اسی انہاں نال وعدہ بھی کر لینے اور ادھروں وعدہ خلافی ہو جاندی ادھروں سارے کول بھی وعدہ خلافی ہو جاندی ہے تے میں چاہنا وا کہ تھوڑی تھوڑی محبت آپس وچ اکٹھی ہوے تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا ہوے تھوڑا تھوڑا فنڈ اکٹھا ہوے یکدم بوجھ نہ پایا جائے اپنے آپ تے کوئی ایسی گل نہیں لیکن ہر جمعے والے دن اگر 100 روپیہ 2-4 مہینے اس طرح دی گڈی چلائی جاوے نا تو کوئی ایسی ویسی گل نہیں ہر گھر وچوں 100 روپیہ اکٹھا ہو جاوے نا ہر گھر دے وچوں تے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال کسی قسم دا گھاٹا نہیں گھاٹا تے اگے بھی اللہ تعالیٰ دے فضل نال کسی قسم دا نہیں ہے لیکن یہ مہینے دا بن جاندا ہے 500 روپیہ اگر بندہ اکٹھا 500 روپیہ مہینے بعد نہیں دے سکدا تے 100 روپیہ ہفتے بعد دے دے تے انہوں بوجھ بھی محسوس نہیں ہوے گا تے او دا جڑا ہے نا کھاتا بھی پور ہوندا جاوے گا تے کوشش کرو شام دی نماز تک ہر گھر وچوں جزاک اللہ جزاک ہر گھر وچوں 100 روپیہ کم از کم آنا چاہیے وے تاکہ جڑی باہر والی مزدوری ہے نا 20,000 روپیہ یہ ادا کی جا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں اور ذوق و شوق عطا فرمائے ویسے میں تانوں انج دینا تکلیف ہی ہاں لیکن میں اپنی ذات واسطے تانوں تکلیف نہیں دے رہا اگر میں دے رہا ہاں تو صرف اور صرف تواڈے واسطے دے رہا ہاں تواڈے مسجد دے واسطے خانہ خدا عبادت گاہ دے واسطے دے رہا ہاں بعض ٹائم تے کسی نوں گلاں چنگیاں نہیں لگدی ہوندی دیکھو جی ہر ویلے منگدے رہندے نے بھائی میں مجبور ہاں میں کی کراں باہروں اندر اسی بڑا چکر لانے پے بھجنے ہسنے میں شبیر صاحب اور ساتھی نے نال بڑا بھجنا نسنے لیکن جدوں کوئی کمی محسوس ہوندی ہے نا اس ویکر جویں آندے نا ٹوٹیاں باواں اپنے گل نوں ہی ہوندیاں نے پھر اسی محلے داراں دے جا کے بوہا کھڑکانے ہونے جزاک اللہ پھر اسی محلے داراں دے جا کے خدمت چ حاضر ہونا نا ہور پھر اسی کتنے جانا وے اس واسطے اگر تانوں تھوڑی بہت تکلیف دیتی جاتی ہے تو صرف اور صرف ایک مجبوری بن جاتی ہے تاکہ جڑا کام شروع کیتا ہوئے یہ مکمل ہو جائے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا ماشاءاللہ دریا بن جاتا ہے کہ رب العالمین دی ذات بابرکات تانوں جزا عطا فرمائے تے تانوں خوش رکھے اے جڑے ساتھی اجے تک نہیں نہ آئے وہ کئیاں نے ماشاءاللہ تقریر تو بعد ہونا ہے کئیاں نے اذان دے دوران آنا کئیاں نے اذان جدوں ہو جانی ہے نا خطبہ شروع ہونا اس وقت کئیاں نے آنا تے کئیاں نے جدوں جماعت کھڑی ہو جانی ہے نا اس وقت کئی نے بھج کے رلنا میں یہاں کے آن تو بھی قربان جاواں سبحان اللہ یہاں کے جان تو بھی قربان جاواں تے میری دعا ہے کہ جڑا بندہ جمعے والے دن سب تو پہلے آوے جلدی تو جلدی آوے میں دعا کراں گا ممبر دے اوتے بیٹھ کے خدا تعالیٰ انہوں مدینے شریف لے جا جنہاں نوں میں دعا سونی لگدی ہے نا وہ جمعے والے دن جلدی آن دی کوشش کریا کرو خطبہ جڑا سارا اپنے گھر وچ بٹھا کے نہ بیٹھ کے نہ سنیا کرو بلکہ مسجد میں جا کے مکمل طور پہ خطبہ جمعہ کم از کم 2 صفحہ ہونی چاہیے نا جب خطبہ جمعہ شروع ہوئے ادو کم از کم 2 صفحہ تو ہونی چاہیے نا جزاک اللہ تے جدوں تسی جلدی جلدی آؤ گے نا مسجد وچ تے پھر خدا تعالیٰ تانوں مدینے شریف کی حاضری نصیب فرمائے تے جنی جلدی آؤ میں دعا کراں گا یا اللہ انہاں نوں اونی جلدی مدینے شریف لے جا
یہ بھی یاد رکھو، یہ نہ کہا جائے کہ ناممکن ہے، یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات چاہے نا تو تمہیں ایک مہینے دے وچ مدینے شریف لے جائے، کیونکہ وہ لا کل شہر قدیر ہے۔ اور اتوں کی جی حاضری ہے نا، اور دنیا کے سبباں نال نہیں ہوندی تے دنیا کے پیسے نال نہیں ہوندی، اتوں کی حاضری ہوندی ہے قسمت دے نال۔ تے اے دعا کرو اللہ تعالیٰ ساری قسمت میں اتوں کی حاضری نصیب فرمائے، سانو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔